الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ اس کتاب کا الدرس الثانی ہے، یعنی لیسن 2 ہے، دوسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم اسماء اشارہ میں سے ذالکہ اور حروف عاطفہ میں سے واو کا استعمال سیکھیں گے۔ ذالکہ کا معنی ہے وہ، یہ کلمہ اسماء اشارہ میں سے ہے اور واحد مذکر کے لیے ہے، جبکہ دور کی طرف اشارہ کرنا ہو، یعنی جب کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو جو قریب نہ ہو بلکہ بعید ہو، دور ہو، اور وہ چیز ایک ہی ہو، 2 یا 2 سے زیادہ نہ ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو، اسی طرح سے مذکر ہو، مؤنث نہ ہو، تو اس وقت اس کلمہ یعنی ذالکہ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ذالکہ سماء، وہ آسمان ہے، ذالکہ قمر، وہ چاند ہے، ذالکہ نجم، وہ ستارہ ہے، اور ذالکہ شمس، وہ سورج ہے۔ اس کلمہ کو یعنی ذالکہ کو ذال کے اوپر کھڑا زبر کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے، الف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے، اس طرح سے نہیں لکھا جاتا ہے۔ اور واو کا معنی ہے اور، جیسے کتاب و قلم، کتاب اور قلم، مسجد و مدرسۃ، مسجد اور مدرسہ، سماء و ارض، آسمان اور زمین۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کتاب میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے سوال کیا جا رہا ہے کہ ما ذالکہ، وہ کیا ہے۔ چونکہ یہاں پر جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، وہ چیز قریب نہیں ہے بلکہ بعید ہے، دور ہے، اور وہ چیز ایک ہی ہے، 2 یا 2 سے زیادہ نہیں ہے، اور مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، اسی لیے ذالکہ کا استعمال کرتے ہوئے سوال کیا گیا ہے، ما ذالکہ، وہ کیا ہے۔ نیچے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ذالکہ نجم، وہ ستارہ ہے، وہ اسٹار ہے، ما ذالکہ، وہ کیا ہے، ذالکہ نجم، وہ ستارہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے، ھذا مسجد و ذالکہ بیت، یہاں 2 تصویریں ہیں، ایک تو سامنے ہے جو کہ مسجد ہے، اور دوسری تصویر گھر کی ہے جو کہ دور ہے، اسی لیے جملہ استعمال کیا گیا ہے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، و ذالکہ بیت، اور وہ گھر ہے۔ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال کیا گیا ہے، بعید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکہ کا استعمال کیا گیا ہے، ھذا مسجد و ذالکہ بیت، یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، ھذا حصان و ذالکہ حمار، فرسن کی طرح سے حصان کا معنی بھی گھوڑا ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ سبق میں الدرس الاول میں بتایا گیا تھا۔ تو ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے، و ذالکہ حمار، اور وہ گدھا ہے۔ اس کے بعد سوالیہ جملہ ہے، تصویر میں 2 لڑکے ہیں جن میں سے ایک لڑکا دوسرے سے سوال کر رہا ہے کہ اذالکہ کلب، کیا وہ کتا ہے؟ تو دوسرا لڑکا جواب دے رہا ہے کہ لا ذالکہ قط، کہ نہیں وہ بلّا ہے، نہیں وہ بلی ہے، وہ کتا نہیں ہے۔ اذالکہ کلب، کیا وہ کتا ہے؟ لا ذالکہ قط، نہیں وہ بلّا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بھی تصویر میں 2 بچے ہیں جن میں سے ایک بچہ سوال کر رہا ہے کہ ما ذالکہ، وہ کیا ہے؟ نیچے جواب دیا جا رہا ہے کہ ذالکہ سریر، سریر کا معنی جیسے کہ بتایا گیا تھا، تخت ہوتا ہے، چارپائی ہوتا ہے، پلنگ ہوتا ہے، تو ذالکہ سریر، وہ تخت ہے، وہ چارپائی ہے، وہ پلنگ ہے۔ تینوں میں سے کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ پلنگ ہے، وہ تخت ہے، یا وہ چارپائی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ من ھذا ومن ذالکہ، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ ھذا مدرس و ذالکہ امام، یہ مدرس ہیں، یہ ٹیچر ہیں، یہ استاد ہیں،
و ذالک امام اور وہ امام ہیں۔ من ہادا یہ کون ہے، ومن ذالک اور وہ کون ہے، ہادا مدرسن یہ مدرس ہیں، و ذالک امام اور وہ امام ہیں۔ اگلا جملہ ہے سوالیہ جملہ ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، جواب ہے ذالک حجر، حجر کا معنی پتھر ہوتا ہے تو ذالک حجر وہ پتھر ہے۔ اگلا جملہ ہے ہادا سکر و ذالک لبن، سکر کا معنی شکر ہوتا ہے، چینی ہوتا ہے، اور لبن کا معنی دودھ ہوتا ہے، تو ہادا سکر یہ شکر ہے، یہ چینی ہے، و ذالک لبن اور وہ دودھ ہے۔ اس کے بعد آگے یہ تمرین ہے یعنی ایکسرسائز ہے، مشق ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اقرأ وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ پڑھو اور لکھو، ان جملوں کو صحیح طور سے اعراب لگا کر کے، حرکات لگا کر کے، زبر زیر پیش لگا کر کے پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو پہلا جملہ ہے ہادا سکر و ذالک لبن، سکرن کے را کو رفع کے ساتھ سکرن پڑھا جائے گا، کسرہ یا فتحہ کے ساتھ سکرن یا سکرن پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہادا اس میں اشارہ جو کہ مبتدا ہے اس کی خبر ہے، اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، حالت رفع میں ہوتی ہے، اسی لیے سکرن پڑھا جائے گا۔ ہادا سکرن و ذالک لبن، لبن کو بھی ذالکہ کی خبر ہونے کی وجہ سے رفع کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، تو ہادا سکر و ذالک لبن یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے۔ دوسرا جملہ ہے من ذالک، یہ کلمہ میم کے فتحہ کے ساتھ من ہے، میم کے کسرہ کے ساتھ من نہیں ہے، اس کو من نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی من لکھنا ہے، تو من ذالک وہ کون ہے، ذالک امام وہ امام ہیں، وہ امام صاحب ہیں۔ اگلا جملہ ہے تیسرا جملہ ہے اذالک قط، کیا وہ بلّا ہے، لا ذالک کلب نہیں وہ کتا ہے، ما ہادا یہ کیا ہے، ہادا حجر یہ پتھر ہے۔ آگے ہے الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات، اس سبق میں نئے کلمات کون سے ہیں، امام امام، حجر پتھر، سکر شکر، لبن دودھ۔ تو جو کلمات اس سبق میں نئے ہیں ان الفاظ کے یہ معانی ہیں، امام امام، سکر شکر، حجر پتھر، لبن دودھ۔